چلیے کچھ ایسے کچھ پلا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل إني لأحم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي المتحابین فیہ وإلی المستغفرین بالاسحار صرفت عنہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوستو بزرگو، پچھلے جمعہ سے پیشتر اس حدیث کے 2 جملے پر گفتگو ہو گئی تھی. آج یہ بات ہونی ہے کہ وہ لوگ جو رات کے تہائی آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک کا جب عذاب زمین پہ نازل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اور امت میں جب کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو صبح میں استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان لوگوں سے ٹال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا عذاب، میرے خیال سے ادھر آواز نہیں آ رہی کیا؟ پوری مسجد میں آواز آئے گی. چلیے، اللہ تعالیٰ پورے عالم ہی میں آواز پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے. تو اللہ پاک جل مجدہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں. دیکھیے دوستو بزرگو، قرآن پاک میں جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور اہل ایمان کی جو صفات ہیں، اہل ایمان کی جو خوبیاں ہیں یا اہل ایمان کے اندر جو اعمال ہیں وہ کیسے ہونی چاہیے، قرآن نے مختلف مقامات پر ان کی تشریح کی ہے اور ان اعمال کی نشاندہی بھی کی ہے کہ جن اعمال کی بنیاد پر اہل ایمان والے شمار ہوتے ہیں یا اس اعمال کی بنیاد پر ایمان والوں کو پہچانا جا سکتا ہے یا ان اعمال کی بنیاد پر اہل ایمان کی خوبیاں نمایاں ہوتی ہیں، وہ بے شمار ہیں. پورا 30 پارہ قرآن میں مختلف مقام پر مختلف صفات کی تعیین کی گئی ہے. لیکن یہاں پر حدیث پاک میں جس خاص چیز کا تذکرہ کیا گیا وہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے. آواز نہیں آ رہی سمجھ میں لوگوں کی ہیں جی؟ وہ بند کر دیا گیا ہے. کہتے ہیں پورے مسجد کے سسٹم میں اس کو لگا دیا ہے تاکہ ہر آدمی سن سکے. آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. آپ کو نہیں آ رہی؟
کبھی آپ کی آواز کم ہوتی ہے نا تھوڑا ہی ہوتا ہے. اچھا چلیے انشاءاللہ اس کا رخ تھوڑا سا اس طرف کر دیجیے تاکہ ادھر لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو. میں ادھر منہ کر لوں یار؟ واہ بھائی چلیے استغفر اللہ العظیم. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اہل ایمان کی صفات بتائی. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. یہ اللہ نے اہل ایمان کی صفات بتائی. اہل ایمان کی صفات میں ایک صفت یہ آئی کہ وہ رات میں کم سوتے ہیں. رات میں کم سوتے ہیں یا رات میں سوتے ہیں اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. عبادت میں مشغول ہوئے, تکان ہوئی, پھر سو گئے. پھر تھوڑی سی تکان سستی ختم ہوئی, پھر کچھ اللہ کی عبادت کر لی. ایک دوسری چیز یہ کہ غروب آفتاب مغرب کی اذان کے بعد سے اسلام میں رات شروع ہو جاتا ہے اور اس رات کا اطلاق فجر کی اذان پہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی رات کا وقت مغرب سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ میں حکم دیا کہ رات کو کھاؤ اور دن کو نہ کھاؤ. یعنی مغرب کے وقت سے کھانا شروع کرو اور فجر کی اذان سے پہلے کھانا بند کرو. تو معلوم ہوا رات کا یہ وقت ہے, رات کا یہ وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ, اسحار کہتے ہیں صبح کے آخری وقت کو جس میں ہم لوگ سحور کرتے ہیں, سحری کھاتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسحار یعنی سحر کے وقت. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی علامت بتا رہے ہیں کہ یہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں. سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں. تو 2/3 رات کے بعد جو رات آتی ہے, مثلا آج کل اذان ہو رہی ہے 6 بج کر کے مغرب کی 6:25 پر اور فجر کی اذان ہو رہی ہے 4:45 پر. تو 6:25 سے لے کے 4:45 کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر دیجئے. کتنا گھنٹہ بن گیا جی؟ 6 گھنٹے, 6.5 گھنٹہ بن گیا. تو 6.5 گھنٹے میں آپ 4 گھنٹہ نکال دیجئے, 4.5 گھنٹہ نکال دیجئے. تو 4.5 نکالیے گا تو کتنا بچ جائے گا؟ نہیں 2 نہیں, 2.5 بج گیا. 2 بجے سے یہ وقت شروع ہو جاتا. 2 بجے سے لے کر کے فجر کی اذان تک کا جو وقت ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اس وقت اللہ سے اپنے گناہ کی مغفرت مانگتے ہیں اور یہ اہل ایمان کی ایک علامت ہے. اہل ایمان کی یہ ایک علامت ہے کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگنا, مناجات کرنا, اپنے لیے مغفرت مانگنا, اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی طرف رجوع ہونا, اللہ کی عدالت سے آواز لگتی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کہ جب 1/3 رات ختم ہو جاتی ہے وہاں 1/4 رات کی بات آئی، بعض روایتوں میں آخری تہائی کی بات آئی، لیکن بات برابر ہے۔ اگر 1/3 مان لیجئے تو 2/3 امت کو مل گئی، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے، عرش سے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی دعا کا مانگنے والا، میں اس کی دعا، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی پریشان حال کہ جس کی پریشانی دور کر دوں، الا قضا الا قضا، اس طرح یہ آواز لگتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت آ جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 ہفتہ پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا، کئی دفعہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کے ایک مخصوص دعا پڑھتے، جو میں نے سنا دیا ہے کئی بار آپ کو۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی جناب میں حاضر ہوتے اور اللہ پاک کی جناب میں حاضر ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھتے، اور نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرتے، نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرتے، اور خاص طور پر تہجد پڑھ کے داہنی کروٹ لیٹ کر بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا، نبی پاک اس وقت ورد کرتے، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ تعالیٰ کی تحمید کرتے۔ اس کی بھی تفصیل میں شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں، سب تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب نیند کھلا کرے، یہ یاد کر لیجیے گا یہ بات، رات میں جب، جی بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ رات میں جب نیند کھلتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا جس کسی بھی انسان کی نیند کھلے، تو ایک دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس کے بعد بندہ جو دعا مانگ لیتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی، یعنی بستر سے اٹھے، ابھی وضو نہیں کیا، بستر سے اٹھتے ہی یہ ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ دیا اور ایک دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ دیا، اور تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ کہا رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری، چونکہ ادھر آواز لگائی جا رہی ہے کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، اللہ کی طرف سے آواز لگی کہ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا، تو آپ ان چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ کے کہیے رب اغفر لی، تو گویا کہ آپ نے اللہ سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ میں آ گیا ہوں اپنی مغفرت لینے۔ اللہ کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، تو آپ نے کہا کہ ہاں میں ہوں مغفرت کا چاہنے والا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، یا آپ وضو کیجئے، اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی سب نماز قبول، یعنی یہ کلمات سو کے اٹھتے ہی پڑھنا ہے، پڑھ کر کے پھر رب اغفر لی کہہ کر کے پھر وضو فرماتے۔ آپ بھی وضو کیجئے، اور وضو کرنے کے بعد پھر جو بھی نماز پڑھیے گا وہ نماز مقبول ہوگی، وہ نماز مقبول ہوگی۔ اس کے بعد جو دعا مانگیے گا دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد میں آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو کہتے لا الہ الا انت سبحانک،
اب یہاں کلمات بدل رہے ہیں، چونکہ نبی ہے نا، میں کتنی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ رحمت کو جیسا دیکھتے نبی پاک ویسے ہی کلمات فرماتے، رحمت کا رخ جیسا دیکھتے ویسے کلمات فرماتے لا الہ الا انت اللہم و بحمدک استغفرک، پہلے کہا لا الہ الا انت سبحانک اللہم، اس کے بعد کہا و بحمدک، اس کے بعد فرمایا استغفرک لذنبی، اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، آپ یقین جانیے یہ روایت میں نے آج پہلی دفعہ پڑھی ہے زندگی میں ہوش مندی کے ساتھ، باقی یہ سب پڑھی ہوئی تھی لیکن یہ ایک نئی روایت میں نے آج پڑھی درس دینے کے لیے کہ ان پھر کیا کہتے ہیں وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اللہم زدنی علما، چونکہ اللہ نے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل رب زدنی علما، ہمیشہ کہا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو اسی وقت حضور فرماتے اللہم زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، ولا تزغ قلبی، اب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کیجئے، وہ ہے نا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اسی کو واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ فرمایا لا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، آپ نے مجھے ہدایت دے دی، اب ہدایت کے بعد مجھے گمراہ نہ کیجیے، وَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اب میرے لیے اپنی رحمت کو گفٹ کر دیجئے، اس لیے کہ آپ ہی گفٹ کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے، اس وقت اس دعا کو پڑھتے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے، چونکہ یہ یہود کے عالم ہیں، یہود کے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مدینہ پروانے کی طرح سب امٹ گئے، عورت بچے بوڑھے جوان سب کے سب، تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے دیکھنے، اس میں میں بھی ایک شخص تھا، میں بھی سب اس میں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، اور سارے اہل مدینہ ٹکٹکی باندھ کر کے نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک خاموشی کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گفتگو کی وہ یہ تھی، سب سے پہلی جو بات آپ نے کی وہ یہ بات فرمائی کہ کہا کہ دیکھو اگر تم لوگ سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ان اعمال کی پابندی کرو، ہنستے کھیلتے جنت میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام کہ میں نے نبی پاک سے جو سب سے پہلی بات ہجرت کے دن سنی، یا جو سب سے پہلا کلام حضور نے کیا مسجد میں، وہ یہ تھا کہ اگر تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان اعمال کی پابندی کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ سب سے پہلی چیز یہ فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو، یہ دبئی والے کے لیے بڑا مشکل ہے، اللہ آسان کر دے۔ میں بتاتا ہوں آسان ہونے کا طریقہ ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو، جی ہاں بتا دوں گا۔ علم چھپا کے لے جانے کے قبر میں کیا فائدہ؟ وہ دیکھو بیچارے حاجی عبد الرحمان صاحب اللہ کے پاس چلے گا نہیں چلے گا تو ہمیں کون رہے گا؟ ہم کو بھی جانا ہے، ہم تو قبرستان اسی لیے جاتے ہیں تاکہ یاد آ جائے کہ جگہ اپنی یہی ہے، کب تک بھاگیں گے۔ چلیے، تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہو۔ دوسرے فرمایا صلہ رحمی کیا کرو، اپنے عزیز رشتہ داروں میں جو نادار ہیں، آپ اگر کچھ مال والے ہیں یا مال والے نہیں ہیں، جیسے کیسے ہیں بھائی، 1 لاکھ ہے تو 1000 دے دو، 1000 ہے تو 100 دے دو، 100 ہے تو 1 روپے دے دو، 1 روپے ہے تو 1 پیسے دے دو،
एक पैसा है अगर तुम्हारे पास तो जो खरीदते हो उसी में शरीक कर लो, शेयरिंग कर लो, जरूरी नहीं है। क्या कहा फरमाया? खाना यहां कैद नहीं है अहमद भाई के मिस्कीनों को खिलाकर, यहां यह है कि एवरीथिंग, किसी को भी खाना खिलाओ, किसी को भी खाना खिलाओ। अब मैं तरीका बताता हूं। हदीस को आम करना है, जन्नत में जाना है। जन्नत में मैं अपना खाना पकाता हूं, खाता हूं। अब्दुल सत्तार भाई अपना खाना पकाते हैं, खाते हैं। हफ्ते में एक रोज तय कर लो, अपना नाश्तेदान टिफिन लेकर के इनके घर पहुंच जाओ, या इनको बोलो आपका भाईजान जो कुछ खाना माहजर है हम दोनों गैर मस्जिद में आते हैं, ऊपर दस्तरखान बिछा के साथ साथ खा लेंगे। आपका सालन इनको पेश कर दो, इनके सालन ये आपको पेश कर दें। खाना खिलाना हुआ कि नहीं हुआ? ये नीयत अगर सही है तो इस पर ये हदीस का सवाब मिलेगा। हदीस का सवाब। रास्ते में चल रहे हो, रात के खाने का वक्त है, खान साहब आपका एक साथी मिल गया, रोटी लेने गए, 2 रोटी के बजाय 3 या 4 ले ली। चल भाई आज जो भी माहजर है उसी में दोनों भाई खा लेंगे। देखिए एक बात याद रखिए, हमारे यहां खाना खिलाना मुश्किल क्यों हो गया? जब खाना खिलाने के लिए किसी के आप एहतिमाम करेंगे तो आप ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगे, ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगे। ये तय कर लीजिए कि जो कुछ भी माहजर है, जो कुछ भी माहजर है वही खाएंगे और वही खिलाएंगे। तो न कभी आपकी बीवियां आपसे तंग होंगी और न आप किसी को खिलाने में खुद तंग होंगे, न तबीयत में बुखलाएगा। लेकिन ये ऐसे ही शख्स के साथ इकराम करना जो तुम्हारी शिकायत न करे। मालूम ये हुआ आपके यहाँ पका हुआ है दाल, आपने पकड़ लिया रास्ते में, कहो छोड़ो यार ये आदमी तो अजीब है, इसका रोजाना गुजर दाल ही तो होता है। नहीं, हाँ लोग ऐसे हैं, मेरे साथ भी हुआ एक दफा। एक साहब को मैं पकड़ के ले गया, पूछा कहाँ चलो खाने, तो क्या? मैंने कहा दाल रोटी होगी, वो रोजाना पकती है मेरे यहाँ। तो कहने लगे हो मुफ्ती साहब का आजकल गुजर दाल रोटी पे हो रहा है। ले लो, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि सवाब की नीयत से, तो इसलिए खाना खिलाना आसान, इसमें ये भी दाखिल है। आपके घर में कोई अच्छी चीज पकी, आपके घर में कोई अच्छा सालन पका, स्वीट पकी, मीठी रोटी पक गई, पराठे पक गए, दाल वाले पराठे पक गए, आलू के पराठे पक गए। आप रास्ते से घर से निकले, ज्यादा क्वांटिटी में पकाया नहीं, बेगम ने 2-3 पकाया था, एक अपने लिए एक मेरे लिए, कहा कि एक लेते जाइए दुकान में, आप दिन में खा लीजिएगा। रास्ते में आ रहे थे, मिल गया एक आदमी, मैंने कहा यार देख पराठा बहुत अच्छा था यार, चल मेरी तरफ से तू आज नाश्ता कर ले। नियत दिल में है कि नबी पाक की इस हदीस पर खाना भेजा, नियत है इस बात की कि नबी पाक की हदीस पर साथ पकड़ लिया किसी को, चलो मेरे साथ खा लेना, नियत है हदीस पर, तो ये हदीस की फजीलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और कोई तकल्लुफ है इसके अंदर? कोई भी तकल्लुफ नहीं। एक बात। दूसरी चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिला रहमी, जो आपके जानने वाले रिश्तेदार हैं हकीकी, जिनको ज़विल अरहाम कहा जाता है। एक आदमी ऊंचा है, एक आदमी नीचा है, अल्लाह की तरतीब है जी। उनके साथ खामोशी से हफ्ते में 1 रोज 2 रोज 5 रुपए पकड़ा दिए, भाई आज मेरी तरफ से मुर्गी लिया ले। कभी 2 रुपए पकड़ा दिए, भाई आज मेरी तरफ से सब्जी खा लो। ये क्या हुआ? क्या हुआ? सिला रहमी हो गया। गया मार्केट में सब्जी सालन खरीदने के लिए, जहां अपने लिए लिया, अपने किसी अजीज के लिए भी थोड़ा सा ले लिया। नियत यही है कि नबी पाक की हदीस पर अमल हो जाए। कितने अमल हो गए? 2। और कहा सुनो जन्नत इतनी सस्ती, अल्लाहु अकबर। कहा जहां मुसलमान कहीं मिला करे कह दिया करो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। पहले इसकी तफसील बता चुका हूं आपको कि सलाम क्या एक दुआ है।
سلام ایک دعا ہے، اللہ تم کو خوش رکھے۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ آپ نے کہا السلام علیکم، جنت تم کو مبارک ہو۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، مولوی صاحب آپ کو بھی جنت مبارک ہو۔ میں نے کہا السلام علیکم، اللہ کا نام آپ کو مبارک ہو۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، اللہ کا نام آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں نے کہا السلام علیکم، اسلام آپ کو مبارک ہو۔ اس نے کہا وعلیکم السلام، آپ کو بھی آپ کا اسلام مبارک ہو۔ السلام علیکم، میں تم کو آج سلام کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم کو اللہ بھی سلام کرے گا۔ اس نے بھی کہا وعلیکم السلام، میں بھی تم کو آج سلام کر رہا ہوں، قیامت میں اللہ بھی تم کو سلام کرے گا۔ یہ سب مطلب ہے اسلام کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی کتنی چیز ہو گئی؟ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وافشوا السلام، اور لوگوں کے درمیان سلام پھیلایا کرو۔ جب بھی گھر میں جائیے السلام علیکم، آپ کا مکان بند ہے، چابی آپ ہی کے پاس ہے، جیسے دکان میں جاتے ہو پہلے کون جاتا ہے؟ آدمی جاتا ہے، وہ آدمی کو بولو پہلے جا کے سلام کیا کرے، چلو الحمدللہ۔ گھر میں بھی سلام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بات کہی، کہا کوئی آدمی نہیں ہے، تم نے مکان کھولا، آفس کھولی، روم کھولا، آدمی کوئی بھی نہیں ہے، چابی میرے پاس ہے۔ تو آپ جب کہیے گا السلام علیکم تو اس سلام کا جواب اللہ دیتے ہیں، اس سلام کا جواب یہ قرآن میں بھائی، یہ قرآن میں ہے، کیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ۔ تم نے کہا السلام علیکم، اس تحیہ کا جواب اللہ کی طرف سے تم کو سلامتی ملے گی۔ اس مکان میں شیطان نہیں رہے گا، پھر جنات خبیث نہیں رہے گا، اس مکان میں بے برکتی نہیں ہوگی، چونکہ اس مکان میں سلامتی ہوئی، اس مکان میں سلامتی ہوئی۔ تو اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہ چوتھی چیز کیا فرمایا؟ تیسری چیز سلام، اور فرمایا کہ وصلوا باللیل والناس نیام، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں جب سب سو جایا کریں تو تم اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا، پھر بتا دیتا ہوں، گھر میں بچے سو گئے، بیوی سو گئی، بچ گئے آپ، سب سو گئے نہیں سو گئے؟ اور حضور نے فرمایا کہ وصلوا والناس نیام، گھر کے سب لوگ سو گئے، جیسے 12 بجے سوتے ہیں معمول کے مطابق، سب بچے گئے اپنے بستر پر، بیٹیاں گئی اپنے بستر پر، بیویاں بھی چلی گئی بستر پر۔ اٹھیے، کیونکہ میرے جیسا ڈھیلا آدمی ہوگا رات میں نیند کھلے نہ کھلے، نیند کھلے بھائی، میری نیند نہیں کھلتی ہے جی۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے پوری رات پریشان رہتے، نیند ہی نہیں آتی، ہم پریشان رہتے، ہم کو نیند نہیں پوری ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے، ہاں اللہ کا شکر ہے، بغیر ٹیبلٹ کے نیند سے پریشان رہتے جی۔ اسی وقت سونے سے پہلے گھر کے سب لوگ سو گئے، اپنے گھر کے گوشے میں ایک جانماز بچھا دیا، وضو کر لیا، اور 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے لیے مختصر پڑھ لیا، اور پڑھ کر کے مختصر دعا مانگ لی۔ اب سنو، ایک بات سنا دیتا ہوں۔ 12 بجے عادتاً سوتے ہیں یہاں لوگ، کتنے بجے سوتے ہیں؟ 12 بجے، تقریباً بیشتر لوگ 12 ہی بجے سوتے ہیں، خان صاحب لوگ تو 1 بجے کے بعد سوتے ہیں، تم تو سوتے ہو ایسے وقت جب اللہ کا آواز منادی لگاتا ہے۔ سنو حدیث سنو جلدی جلدی۔ حضرت ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، کون؟ ام رافع۔ یہ بہت آسان نسخہ ہے، سب لوگ یاد کر دو، ہم کو بھی نیکی ملے گی انشاءاللہ، اللہ ہم کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ تو ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 کلمات سکھائے، 5 کلمات سکھائے، کہا ان کو 10 دفعہ پڑھ لو، اور 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر جو دعا مانگو گی، جو نماز پڑھو گی، سب کو بول۔ اب وضو کر لیا 12 بجے ستار بھائی نے، تو یہ تو ماشاءاللہ صبح میں تہجد میں اٹھتے ہیں، ان کے لیے میرے جیسے لوگوں کے لیے، چلو ان کے لیے بھی آپ بھی یاد کر لیجئے، سستا سودا ہے۔
10 दफा कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद भाई याद कर लीजिए, बहरैन ले जाके फैलाइए हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने दफा? 10 दफा। 10 दफा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दफा कहिए अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। और 10 दफा कहिए वला इलाहा इल्लल्लाह 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 वला इलाहा इल्लल्लाह। और 10 दफा कहिए अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद अल्लाहु अकबर। ये सबको याद है नहीं याद है? कितने कलमात हो गए? 5। ये किसको सिखाया? उम्मे राफे, अबू दाऊद की रिवायत में उम्मे राफे रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमात सिखाया कि रात में जब उठा करो या नमाज पढ़ने के लिए तो इन 5 कलमात को 10-10 दफा पढ़ लिया करो, और उसके बाद जो दुआ मांगोगी दुआ कबूल, जो नमाज पढ़ोगी नमाज कबूल। अब इससे आसान सौदा क्या होगा? इससे आसान सौदा क्या होगा? बोलिए, कितना इजीली है। 10-10 दफा पढ़ लिया। अगर आप सेहरी में उठते हैं, वो दुआ आपको पूरी नहीं याद है जो मैं कई दफा पढ़ चुका हूं, आज अब्दुल सत्तार भाई लिख करके भी लाए हैं, करेक्शन मुझे करना है, करेक्शन कर देता हूं तो अगले जुमा को आप हजरात को दे दूंगा, जांच कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, एक बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के महल्लात किनको चाहिए? जन्नत में महल किन लोगों को चाहिए? हाथ उठाओ तो। है सबको चाहिए। तो आप क्या दोगे मुझे? जोर से बोलो। दुआ दोगे। मैं भी आपको दुआ देता हूं, अल्लाह ताला ये महल आपको भी मुबारक करे मेरी तरफ से। ए अल्लाह इन सबको दे देना। आप भी कह दो ए अल्लाह मौलवी साहब को भी दे देना। कितना इजीली सौदा है। सुनो, मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर ऐसे बुलंद बाला मकानात हैं, ऐसे बुलंद बाला खाना, छत का मकान, कि जिनका अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से। अब देखो ये शीशा लगा हुआ है तो बाहर का दिखाएगा, लेकिन बाहर गिलास पर क्या नक्शो निगार है वो अंदर के नक्शो निगार की वजह से नजर। लेकिन वहां की ये खास बात होगी, वहां की मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि जन्नत की हर नेमत की कोई न कोई शक्ल सूरत या उस जैसी चीज दुनिया में मौजूद है, लेकिन जन्नत में जो चांदी है उसकी कोई नजीर दुनिया में नहीं। जन्नत की चांदी दुनिया के गिलास की तरह होगी। यहां की चांदी में आर पार नजर नहीं आता है, लेकिन जन्नत में जो चांदी होगी वो चांदी भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नजर आएगी। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत का जो ये महल होगा कि जिसका अंदर का बाहर से या बाहर का अंदर से नजर आए, ये किन लोगों के लिए, किन लोगों को मिलेगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कलाम में नरमी इख्तियार करे। ये जरा मुश्किल लग रहा है, लोग सख्ती से बात करना, जरा टाइट होकर गुफ्तगू करना अच्छा समझते हैं। क्या फरमाया हुजूर ने? नर्म गुफ्तगू। मसलन इसने कहा भाई मुझे जाना है जबल अली, जरा रास्ता बताइएगा। तो एक तो मैंने ये कहा कि भाई ठीक है यहाँ से चले जाओ, ये संदगा पार करो और देखो यहाँ से जाना संदगा से तो लेफ्ट लेना और अबू जबी लिखा होगा वो रोड पकड़ना, फिर सारे अल इमारात आएगा। जवाब सही है गलत है? इतने प्यार से कहा। जिसने पूछा मुझे अबू जबू जाना है, तो यार अजीब पागल आदमी हो यार, वो देखते नहीं बोर्ड लिखा हुआ है अबू जबी का, इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ। समझ गए नहीं समझ गए? बात दोनों बराबर हुई। यही जुमला ये भी कह सकता था कि भाईजान आप देखिए बोर्ड को, सारा बोर्ड आपको पढ़ते हुए चले जाइए, आप अबू जबी पहुंच जाइएगा, बात बराबर हो गई। कहा यार तुम अंधा आदमी है यार, देख नहीं रहा बोर्ड लगा हुआ है तेरे। बात दोनों हो गई, बात दोनों हो गई। तो नबी अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीनुल कलाम,
گفتگو میں نرم لہجہ اختیار کرو. اللہ ہم سب کو جنت فری کی ہے, جنت ایک دم فری کی ہے. کہا کلام میٹھا ہونا چاہیے. فارسی میں کہتے ہیں زباں شیری ملک گیری. زبان اگر میٹھی ہے تو پوری دنیا پر حکومت کرے گا. زباں شیری ملک گیری, ہاں پوری دنیا پر. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کا ایسا محل کس کو ملے گا جو کلام میں. اور دوسری چیز فرمایا کہ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ, پھر وہی آ گیا کھانا کھلاؤ. کھلاؤ گے آج سے انشاءاللہ. دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں, دسترخوان پر حدیث بہت سستی عام ہے. احمد بھائی آپ روزانہ کھلا سکتے ہیں, ماما آپ روزانہ کھلا سکتے ہیں, اشرف ہمارا روزانہ کھلا سکتا ہے, میاں بیوی بیٹھتے ہیں کھانے, نیت پر ثواب ملتا ہے یارو, نیت پر ثواب ملتا ہے. گھر کی فیملی کھانا کھانے بیٹھتی ہے, آپ بھی بیٹھتے ہیں. آپ نے اپنے سامنے کی بوٹی اپنی بیگم کو دے دیا اس نیت سے کہ اس حدیث پر عمل, چونکہ سامنے کی بوٹی کا حق مجھے تھا. آئے احمد بھائی, سامنے کی بوٹی کا حق مجھے تھا, میں نے اپنی سامنے کی بوٹی اپنی بیگم کو دے دیا. اس حدیث پر عمل ہو گیا اور ایک اور ثواب مل گیا جس میں حدیث میں ہے کہ اپنی بیوی کو کھلانے پر ایک صدقہ کا ثواب ملتا ہے. جی اپنے سامنے کی روٹی ان کو دے دیا, اشرف نے اپنے سامنے کی روٹی میرے سامنے رکھ دی. ابو نے بیٹے کو دے دیا, بیٹے نے ابو کو دے دیا, بہن نے بھابھی کو دے دی, بھابھی نے نند کو دے دی, ساس نے داماد کو دے دیا, داماد نے ساس کو دے دیا, ماں نے بیٹا کو دے دیا, بیٹا نے ماں کو دے دیا. ایک دوسرے نے اپنا تبادلہ کر لیا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے. محدثین کہتے ہیں اس کو بھی یہ اجر مل جائے گا عثمان بھائی. جی یہ ثواب اس شخص کو بھی مل جائے گا, بس نیت کا فرق ہے, نیت کا فرق ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی. جنت کا محل جس کا ظاہر باطن ظاہر سے, ظاہر باہر سے نظر آئے, وہ کس کو ملے گا. نرم گفتگو, کھانا کھلانا. اور نبی پاک نے فرمایا جب سب سو جائیں تو اس وقت تم نماز پڑھ لیا کرو. جب سب سو جائیں تو تم نماز پڑھ لیا کرو. اس کا اہتمام کیجیے گا آج سے. جب بھی سونے جائیے, خان لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے کیونکہ کھانا ہی کھاتے ہیں 1 بجے رات میں, ہے نا بھائی. 12 بجے دکان سے جاتے ہو, منہ ہاتھ دھلتے دھلاتے نماز پڑھتے پڑھاتے ساتھی لوگ 1 بجتے ہو, پھر اس وقت کھانا کھاتے ہو. بس کھانا کھا کر کے 2 رکعت پڑھو, اور ماشاءاللہ فجر بھی پڑھتے ہو. 2 رکعت 4 رکعت ہلکی پڑھو, قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد سے. ایک میں شرک کی تردید کر دو, ایک میں توحید کا اقرار کر دو. ایک میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو, ایک میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لو, اور اس کے بعد آرام سے سو جاؤ. دنیا میں بھی مزے. حضور نے فرمایا وادخلوا الجنۃ بالسلام, اور جنت میں بھی کودتے پھاندتے چلے جاؤ. تو آسان ہے کہ مشکل. سنو اب, بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گا وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا, کیونکہ لیل آیا نا لفظ لیل. مغرب کی نماز بھی رات میں ہوتی ہے, اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ جو عشاء سے پہلے نہیں سوتا وہ اس میں داخل ہے. عشاء سے پہلے سونے کی ممانعت آئی ہے. عشاء سے پہلے آدمی سو جائے گا تو پھر عشاء یا تو اس کی چلی جائے گی, یا اگر عشاء پڑھا تو پھر رات میں دیر تک اس کو نیند نہیں آئے گی, فجر اس کی چلی جائے گی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم کو آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. بھائی دیکھو, ایک الحمد 3 قل ھو اللہ پڑھ لو حاجی عبد الرحمان صاحب علانہ کے لیے, اور دعا بھی کر دو. ہمارے ایک دوست ہیں امین بھائی سورٹھیا, وہ بھی بیچارے بیمار ہیں, دبئی اسپتال میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے، فضل سے میرے مالک میرے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب حاجی عبدالرحمان صاحب علانہ کو پہنچا دیجیے، اور اس مجمع میں جتنے لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ان کو بھی اس ثواب میں شریک فرما لیجیے، ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ امین بھائی بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، عنایت سے میرے خالق میرے مالک ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ آج جو حدیث پاک پڑھی گئی اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت آئی ہے کہ کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، کلام میں گفتگو نرمی اختیار کرنا، اور رات میں سوتے ہوئے جب سب سو جائیں تو نماز پڑھنا، ان چاروں صفات کی ہم سب کو الہ العالمین توفیق بخش دے. اے اللہ گفتگو بھی اچھی دے دے، نرم زبان دے دے. اے اللہ شیریں کلام دے دے، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے، سلام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. رات میں جب سوتے رہیں تو تیری جناب میں حاضر ہو کے تجھ سے مناجات کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سنو بھائی بھی ایک منٹ بیٹھو یارو. دیکھو اس گھڑی میں لکھا ہوا ہے شروق، لکھا ہوا ہے شروق لکھا ہے نا. شروق کتنے بجے ہے؟ 6:05. شروق کا ترجمہ ہمارے اردو زبان میں اشراق کا وقت نہیں ہے. شروق کا ترجمہ ہے اردو زبان میں طلوع آفتاب. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں مساجد میں کہ شروق کا وقت ہوا اور اشراق کی نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ بہت غلط ہے. سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد شریعت نے بتایا کہ اشراق کی نماز مشروع یعنی پڑھنے کی اجازت ہے. اس لیے شروق کو دیکھ کر کے نماز اشراق نہیں پڑھی جائے گی. شروق کے 20 یا 25 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ہوگی. دوسری آسان سبیل بتا دیتا ہوں میں آپ کو. فجر کی اذان کتنے بجے ہے؟ 4:45. فجر کی اذان کے 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے. فجر کی اذان کے 1 گھنٹہ، چونکہ سورج نکلتا ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد، تو 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے غروب ہوتے وقت اور سورج کے طلوع ہوتے وقت سجدے کر کے، سجدے والی یعنی نماز جائز نہیں ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا سورج جب غروب ڈوبتا ہے تو بین قرنی شیطان اپنا سینگ ایک ادھر لگا دیتا ہے اور ایک سینگ ادھر لگا دیتا ہے. سورج اس کے بیچ میں ڈوبتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے. کیوں؟ کہ لوگ جب اس وقت سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے تو کریں گے تو بے شک اللہ کو، لیکن شیطان سمجھتا ہے اپنی خوشی کے لیے بیوقوف کہ یہ مجھے، چونکہ یہ وقت ہے مشرکین کے عبادت. یہ وقت کیا ہے؟ مشرکین کے عبادت کا. اس لیے اس وقت دوستو شروق کو دیکھ کر کے نماز نہ پڑھا کیجیے. اب تک جو پڑھ لیا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. لیکن آئندہ اس کا خیال رکھیے، شروق کا ترجمہ اگر آپ اشراق کا وقت کریں گے تو یہ غلطی ہے لغت کی، اور شروق کا ترجمہ اگر کیجیے گا طلوع آفتاب تو یہ عقل مندی ہوگی. یہاں کی لغت کے اصطلاح، یہاں کے اصطلاح میں شروق کا ترجمہ کیا ہے؟ طلوع آفتاب یعنی آفتاب کا نکلنا. اس لیے ساتھی اگر کسی کو دیکھو بھی تو منع کرو، کیونکہ اس وقت سجدہ کرنے کی ممانعت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جائیے سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
تو کتنی کر سکتا ہوں اس کے بعد